بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جنید مرتضیٰ چچر کی طرف سے تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان آمد کے ذکر میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب لال شہباز قلندر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی، اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چل دیے، کیونکہ اس وقت عورتیں معاوضہ لے کر گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پھرتے پھرتے ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں پر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے لال شہباز قلندر کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا اور بری نیت سے اٹھی۔ دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ نے گندم کی پسوائی کے لیے کہا تو وہ آپ کو لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ گندم پیسنے کے دوران آپ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور مسکرا کر لال شہباز قلندر کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ کا ذکر کرنے لگے اور وہ بدستور دیکھنے لگی، اور جب اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا تو لال شہباز قلندر اس عورت کی بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہی چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت بدکماش اور بد کردار تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والا ہے، چنانچہ اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی آپ سے کہنے لگی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شور مچا کر الزام لگاؤں گی۔ لال شہباز قلندر نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خامند کے علاوہ غیر مرد کو اس نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی رغبت نہ دلاؤ۔ آپ اس عورت کو نیکی کا درس اور صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان کا غلبہ پوری طرح سے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو نہیں آ رہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چور چور کا شور مچایا۔ عورت کا شور و غل سن کر گھروں سے لوگ نکل کر اکٹھے ہو گئے اور عورت سے پوچھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے من گھڑت واقعہ سنایا۔ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے اصل صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی من گھڑت قصہ سنایا۔ اب قاضی لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا، اس پر ایک عجیب طرح کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک شخص، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ اس کی تردید میں سوائے گواہ پیش کرنے کے تمہارے چھٹکارے کی اور کوئی صورت نہیں۔ لال شہباز قلندر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی، عیوب و نقائص سے پاک صاف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں ہے۔ اس وقت جھولے میں پڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ اس بات کو سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، کبھی شیرخوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اے قاضی، میں بے گناہ ہوں، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرایا تھا۔ اب قاضی نے بچے کے باپ سے کہا کہ وہ بچہ لے کر سامنے آئے۔ چنانچہ بچہ کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ لال شہباز قلندر نے بچے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے معصوم ذات، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفولیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی، اس خدائے وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں بآواز بلند بولا۔ اس نے کہا، یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور میری ماں سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔
بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ وہ عورت پشیمان ہوئی، اس نے معافی مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جنید مرتضیٰ چچر آپ تمام بہنوں بھائیوں کے لیے اللہ پاک سے بوسیلہ اہل بیت اطہار اللہ کریم کا فضل اور کرم مانگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔